بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خواتین حضرات، جب بھی کسی کو ظلم و بربریت اور قتل و خونریزی کرنے سے روکنے کی بات کی جائے یا کوشش کی جائے تو جواب ملتا ہے کہ ہمیں تو اوپر سے حکم ہے، یا جواب ملتا ہے کہ ہم تو حکم کے پابند ہیں، یا جواب ملتا ہے کہ یہ افسران بالا کا حکم ہے، یا جواب ملتا ہے کہ ہماری تو نوکری کا مسئلہ ہے، یا جواب ملتا ہے کہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں، ہم کیا کریں، ہمیں تو اوپر سے حکم ہے۔ ناظرین محترم، اس طرح کے جوابات دینے سے کوئی شخص بری الذمہ نہیں ہو جاتا۔ ہر ایک شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار و جواب دہ ہوتا ہے۔ اپنے عمل کا ملبہ کسی اور پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ کسی ملک و مملکت کا سربراہ ہو، یا کسی بھی ادارے کے سربراہ یا آفیسرز ہو، یا کسی بھی ذیلی شعبہ یا محکمے کے سربراہ یا آفیسرز ہو، چاہے عدلیہ کے آفیسرز اور ججز ہو، یا انتظامیہ کے آفیسرز ہو، یا مقننہ کے آفیسرز ہو، یا کسی دفاعی اور فوجی ادارے کے سربراہ یا آفیسرز ہو، جب وہ ایسا کوئی حکم یا آرڈر دیں جو حکم یا آرڈر قرآن و سنت اور شریعت محمدی کے خلاف ہو، یا جو حکم یا آرڈر غیر آئینی و غیر قانونی یا خلاف آئین و قانون ہو، یا جو حکم یا آرڈر ملکی و قومی مفادات اور ملکی اور قومی سلامتی اور سیکورٹی کے خلاف ہو، یا جو حکم یا آرڈر جس میں حقوق العباد یا انسانی حقوق کی صریح پامالی ہو، یا جو حکم یا آرڈر ظالمانہ اور غیر منصفانہ ہو، یا جو حکم یا آرڈر قومی، نسلی، لسانی، گروہی، صوبائی اور فرقہ وارانہ فرق و امتیاز پر مبنی ہو، اس طرح کے احکامات اور آرڈرز کو نہ سنا جائے گا، نہ مانا جائے گا، اور نہ اس کی تعمیل کی جائے گی۔ ان احکامات میں کسی کی اطاعت کرنے کی ممانعت ہے۔ اب آئیے ناظرین، دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آئین پاکستان اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ ملک و مملکت پاکستان کے تمام مروجہ قوانین کی بنیاد اور ماں آئین پاکستان ہے۔ آئین پاکستان کی ماں اور بنیاد اسی آئین کے اندر سپریم لا یا اعلی ترین قانون ہے۔ سپریم لا یا اعلی ترین قانون آئین کا آرٹیکل 227 ہے، آرٹیکل 227، اور آرٹیکل 227 قرآن و سنت ہے۔ اب آئیے ناظرین، دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آئین اور قانون کے بتائے ہوئے دلائل اور حوالہ جات کیا ہے۔ آئیے، دلیل یا حوالہ نمبر 1، آئین پاکستان کے آرٹیکل 4B کے تحت کسی بھی شخص کو کوئی غیر قانونی کام یا برائی کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ایسا کوئی حکم دے سکتا ہے۔ دلیل یا حوالہ نمبر 2، یہ کہ پاکستان کے اعلی ترین قانون آئین کے آرٹیکل 227 سورہ کہف آیت نمبر 28 میں حکم ربانی ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ ترجمہ، کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط یعنی حد عدولی پر مبنی ہے۔ ترجمہ تفہیم القرآن۔ دلیل یا حوالہ نمبر 3، یہ کہ پاکستان کے اعلی ترین قانون آئین کے آرٹیکل 227 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں حکم ربانی ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی کے کام میں کسی سے تعاون نہ کیا کرو۔ ترجمہ تفہیم القرآن۔ دلیل یا حوالہ نمبر 4، یہ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ الگ الگ روایت کرتے ہیں کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، معصیت خالق یعنی جرم، جرائم، ظلم اور گناہ کے معاملات میں
کسی بھی شخص کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ دلیل یا حوالہ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لا طاعت لبشر فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف، گناہ، بدی اور برائی کے کام میں کسی بھی بشر یا انسان کی اطاعت نہیں ہوگی، اطاعت و فرمان برداری صرف نیک اور جائز کام میں ہوگی۔ دلیل یا حوالہ نمبر 6، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ علی المرء المسلم السمع والطاعت فیما احب وکرہ ما لم یؤمر بمعصیۃ فاذا امر بمعصیۃ فلا سمع ولا طاعت، بخاری اور مسلم، صحیح متفق علیہ۔ مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے اولی الامر یعنی افسران کی بات سنے اور مانے، خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند، تا وقت کہ اسے معصیت، گناہ، بدی اور برائی کا حکم نہ دیا جائے، اور جب اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر اسے نہ کچھ سننا چاہیے اور نہ ماننا چاہیے۔ دلیل یا حوالہ نمبر 7، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت فی معصیت انما الطاعت فی المعروف، بروایت بخاری اور مسلم۔ خدا اور رسول کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہے، اطاعت جو کچھ بھی ہے معروف یعنی نیک اور جائز کام میں ہے۔ دلیل یا حوالہ نمبر 8، بروایت ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ حذیفہ رضی اللہ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایسے لوگ بھی حکومت کریں گے جن کی بعض باتوں کو تم معروف پاؤ گے اور بعض کو منکر، تو جس نے ان کے منکرات پر اظہار ناراضگی کیا وہ بری الذمہ ہوا، اور جس نے ان کو ناپسند کیا وہ بھی بچ گیا، مگر جو ان پر راضی ہوا اور پیروی کرنے لگا وہ ماخوذ ہوگا، اس کا مواخذہ ہوگا، بروایت صحیح مسلم۔ ناظرین گرامی، اس معلوماتی ویڈیو کو شیئر کر کے پاکستان کے کونے کونے تک پہنچائیں، اور یہ آپ کا ایمانی اور انسانی فرض ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔